بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید بلال کتب اور آج ملاقات ہوئی ہے شاہین سے. شاہین بنیادی طور پہ ایک ایسے ادارے کی طرف بڑھ رہی ہیں جو کہ بنت حوا ہے اور یہ فیملی کونسلنگ کا کام جو ہے یہ سرزد دیتا ہے. میری دانش کے اندر فیملی کونسلنگ جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایسا گیپ ہے جس پہ کہ بات کرتے ہوئے یا بات کرواتے ہوئے یا فیملیز ان کو کنسلٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ بنیادی طور پہ حیا کرتی ہیں. اس برج کو کراس کرنا پڑے گا اور یہ برج بنانا بنت حوا میرے خیال میں اس میں بہت بڑا برج کا کام انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. شاہین سے میری بات ہوئی ہے. شاہین کو میں نے بہت ہی مثبت پایا ہے اپنے گفتگو میں, اپنے خیالات میں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو اس کے لیے بھی, شاہین کے لیے بھی آسان کرے اور بنت حوا میں آنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی برکات کا ایک ایسا نظام قائم کرے جس سے کہ ان کے خاندان جو ہے وہ آئندہ بھی تقویت پا سکیں اور ان کے لیے وہ رہنمائی مل سکے جو شریعت میں, دین میں, اخلاق میں, معاشرت میں, معاشی حالات میں اپنے سوشو اکنامیکل پورے کلچرز کے ساتھ رہتے ہوئے ایک کامیاب خاندان کی طرف تکمیل پر, ایک خاندان کی تکمیل کی طرف جانا اور خاندانی نظام کی طرف جانا جو ہے یہ میرے خیال میں آج کے اور آنے والے وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سر ایک سوال کا جواب. جی, ایک سوال میں نے کرنا ہے, اس کو بند کر کے تدابیر. میرے خیال میں خاندان کے زوال کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ممبر ہے, کیونکہ ممبر نے وہ پاپولر گفتگو کی ہے جو کہ بنیادی طور پہ اسلامی قوانین کو سمجھے بغیر کی ہے, صرف لائکس لینے کے لیے. پہلی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر کو اپنا کردار جو ہے وہ بہت ہی حدود کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے تھا. دوسری میرے خیال میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے دیٹ از وہ اکنامیکل امپاورمنٹ جو کارپوریٹ ورلڈ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی امپاورمنٹ جو ہے وہ آپ کی اکنامکس کے اندر ہے. میرے خیال میں آپ کی امپاورمنٹ جو ہے وہ رشتے کو جیتنے میں ہے. میں خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نقاب کے خطبے میں دیا, اس میں ایک جملہ ہے جو میرے خیال میں فیملی سٹرکچر کی روح اور بنیاد تھی اور ہے اور آئندہ بھی رہے گی, جس کو کہ ہم نے انتہائی خوفناک طریقے سے رد کیا ہے. اور وہ بات کیا تھی کہ اے فاطمہ, رسول والد ایک نبی اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہا ہے, میں تمہیں علی کے حوالے کر رہا ہوں علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. حضرت علی کرم اللہ نے یہ بات جو ہے یہ حضرت عباس آپ کے چچا سے پوچھی کہ عباس یہ بتائیے کہ تسکین نفس سے اللہ کے رسول کی کیا مراد تھی. حضرت عباس نے کہا کہ تسکین نفس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک نمازی جب مسجد سے نکلتا ہے اور اگلی نماز تک کے لیے وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے, اور بازار کیا ہے, شیطان کا گھر. نکلتا وہ اللہ کے گھر سے ہے لیکن گھومتا وہ شیطان کے گھر میں ہے, لیکن اس کا قلب جو ہے, اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر میں اگلی نماز تک کے لیے اٹکا رہتا ہے. اسی طرح دل جیتنے کا, نفس کی تسکین کا مطلب یہ ہے کہ شوہر گھر سے نکلے اور دل گھر چھوڑ کے جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر سے جو سوشو اکنامیکل پریشرز ہیں اس کو لے لیا ہے. یہ وہ آسانی ہے جس کو کہ نقص کے طور پہ اللہ نے استعمال کیا. ہم ناقص عقل جب کہتے ہیں تو ہم ناقص اردو میں سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو عربی میں ناقص ہے اس سے مراد ہے آپ کو کنوینئنس ہے کہ آپ یہ نہ کریں. اس کا مطلب ناقص اردو والا ناقص نہیں ہے. مطلب یہ ممبر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتاتا. جب تک آپ اپنی اولادوں کو دل جیتنے کے قابل نہیں بنا سکتے اور دل جیتنے والا نہیں بنا سکتے, آپ کے خاندانی نظام جو ہے وہ ایک کارپوریٹ کلچر اور ایک جاب سے بڑھ کے آگے نہیں جا سکتے. بولا ہے کہ میرا دوسرا ہے کہ میں ایک سوال بہت پیارا بولا ہے آپ نے, بہت اچھا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں جو رشتے ہیں وہ نیڈ بیسڈ ہو گئے ہیں. لوگ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں, لوگ اب سیکیورٹی مانگتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے, معاشرہ جو ہے وہ ٹرن لیتا ہے, چینج ہوتا ہے, لیکن میں اس معاشرے کو اگر کمپیئر کروں, اپنے اس معاشرے کو کمپیئر کرتا ہوں میں یورپین معاشرے سے, امریکن معاشرے سے. کیا وہاں پہ ایک عورت جو کہ 20 سال کے لیونگ ریلیشن شپ کے بعد 21ویں سال میں میرج میں گئی ہے, کیا وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے؟ کیا برطانیہ میں کوئی برطانوی عورت جو ہے وہ یہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے میرج میں؟ وہ ٹرسٹ کر رہی ہے غیر مسلمان عورت, یہودی اور عیسائی عورت جو ہے, یا غیر مذہبی عورت جو ہے, سیکولر کہہ لیجیے, وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے چیزیں ریلیشن شپ میں. دے وانٹ این انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیشن شپ رادر دین اے سیکورٹی ان مانیٹرلی میٹرز. اگر کفار یہ بات سمجھ سکتے ہیں
تو ہمارے ہاں اگر یہ مسلمان مومنین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایرر انٹلیکچولی ہوا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس ملک میں سمجھانے والے لوگ جن کو میں انٹلیکچوئلس کہتا ہوں جب وہ کرپٹ ہو جائیں تو واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. آپ انٹلیکٹ کے اندر اگر کرپشن آپ نے کر دی اور آپ نے اس معاملے کو ایک رشتہ داری کی بجائے ایک کارپوریٹ کلچر بنا دیا تو میرے خیال میں غلطی میری ہے کہ میں اپنی اولاد کو وہ تقسیم عقل اور شعور کی نہیں دے سکا جو کہ ان کا حق تھا اور میرا فرض تھا. یہاں سے میرے خیال میں سبق لینا چاہیے کہ وہ قومیں جن کو ہم آج تک کفر کا فتویٰ دیتے رہے ہیں اور وہ ہیں بھی کافر لیکن ہم ان کو بدکاری کے فتوے لگاتے رہے ہیں, ہم ان کے نظام خاندان کے اوپر کرٹیسائز اور کرپ کرتے رہے ہیں, آج ہم ان سے 100 ہاتھ آگے جا رہے ہیں اور ہم اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں شریعت کے قوانین کا. میرے خیال میں یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. بس Thank you. وہاں پہ